خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو آپ کے اپنے چینل میں۔ زندان محبت ایپیسوڈ 2۔ رات کے کسی پہر نیند میں کسمساتے ہوئے اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنی برابر سوئی ہانیہ کو اپنے قریب کرنا چاہا، لیکن اگلے ہی پل اسے آنکھیں کھولنی پڑی۔ نیند کے خمار سے سرخ پڑتی نگاہیں اس نے ادھر ادھر گھمائی۔ وہ تو نہ بیڈ پر اپنی جگہ پر موجود تھی اور نہ ہی کمرے میں اس کا کوئی نام و نشان موجود تھا۔ ہانی، کہاں ہو تم؟ وہ سلیپرز پیروں میں ڈالتا ہوا اٹیچ باتھ روم کی جانب بڑھا۔ دروازہ کھٹکھٹایا لیکن جواب نہ آیا۔ اندر سے کسی قسم کی کوئی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ اس نے ہینڈل گھماتے ہوئے باتھ روم کا دروازہ کھولا۔ وہ یہاں بھی نہیں تھی۔ دل ایک دم پریشان سا ہو اٹھا۔ یہ پہلی بار نہیں تھا۔ وہ اکثر یوں ہی بنا بتائے روم سے چلی جاتی تھی اور حسن اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے پاگل ہو جاتا تھا۔ ہانیہ! وہ بے چین ہوتا ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا۔ اسے وہاں بھی موجود نہ پا کر تیزی سے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے باہر آیا۔ ہانیہ، کہاں ہو؟ جواب دو یار! اس کی آواز سے ہی اس کے اضطراب کا اندازہ ہو رہا تھا۔ کوئی جواب نہ پا کر وہ ٹینشن سے بالوں میں ہاتھ پھیرتا تیز تیز سیڑھیاں اترنے لگا۔ کچن میں جھانکا، ہانیہ وہاں بھی نہیں تھی۔ ڈرائنگ روم، ٹی وی لاؤنج، گیسٹ روم، ہر وہ جگہ جہاں اس کی موجودگی کا گمان ہو سکتا تھا وہاں اس نے دیکھا، لیکن وہ نہیں ملی۔ حویلی کے اس پوزیشن کے باقی کمرے لاک تھے، سو وہاں وہ نہیں جا سکتی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے داخلی دروازہ کھولتے ہوئے باہر لان میں آیا کہ شاید گھبراہٹ کے باعث چند لمحے ہوا خوری کی نیت سے وہ باہر آ گئی ہو۔ ہانیہ! اندھیرے میں وہ ادھر ادھر نگاہ دوڑاتے ایک بار پھر چلایا، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے جھکا اور گہرے سانس لینے لگا۔ ذہنی پریشانی اور بھاگنے کے باعث سانس پھولنے لگا تھا۔ سیدھے ہوتے ہوئے اس نے پیشانی مسلی۔ ذہن معوف ہو رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے کہاں ڈھونڈے۔ حویلی کا بڑا سا آہنی گیٹ بھی لاک تھا۔ اسے سونے سے پہلے حسن نے خود تالا لگایا تھا اور چابی حسن کے ٹراؤزر کی پاکٹ میں تھی۔ اس کے باہر جانے کی امید بھی نہیں کی جا سکتی تھی۔ شاید بے بسی محسوس کرتے ہوئے وہ مڑا تھا تاکہ اندر جا کر دوبارہ سارے کمروں میں چیک کر سکے۔ تبھی اس کی نگاہ اٹھی تو وہ اپنی جگہ فریز ہو کر رہ گیا۔ یہ حویلی خاصی پرانی تھی اور بہت بڑی بھی۔ اس کا کچھ حصہ دوبارہ تعمیر کروایا گیا تھا جدید انداز میں، اور حسن کو کمپنی کی جانب سے یہ گھر الاٹ کیا گیا تھا، جبکہ بقیہ حویلی اپنی سابقہ حالت میں تھی، یوں جیسے کوئی کھنڈر ہو، اکھڑا ہوا رنگ و روغن، پرانی طرز تعمیر۔ کمپنی کے ساتھ حسن کا 4 سال کا معاہدہ ہوا تھا۔ 4 سال بعد اسے واپس لاہور چلے جانا تھا، لہٰذا عارضی طور پر رہنے کے لیے یہ رہائش گاہ اسے نامناسب نہ لگی تھی۔ اور پھر اس پرانی حویلی سے بھلا ان کا کیا لینا دینا؟ جہاں انہیں رہنا تھا اس حصے کو دوبارہ تعمیر کیا گیا تھا نا، یہی کافی تھا۔ ویسے بھی 2 افراد تھے وہ، 2 افراد کو رہنے کے لیے کتنی جگہ اور کتنا بڑا گھر درکار ہو سکتا ہے۔ بس یہی سوچ کر حسن نے یہاں رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ ویسے بھی حویلی کا پرانے حصے کا داخلی دروازہ مقفل تھا اور اس طرف کبھی جانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، نہ ہانیہ کو اور نہ ہی حسن کو۔ لیکن آج ہانیہ نہ جانے کیسے اس پرانی حویلی میں داخل ہو چکی تھی۔ سامنے دوسری منزل پر مختلف کمروں کے سامنے بنے کوریڈور میں حسن نے ہانیہ کی ایک جھلک دیکھی تھی جو بائیں جانب چلتی جا رہی تھی۔ اچنبھا حسن کو اس بات پر ہوا کہ رات کے اس پہر ہانیہ کو اس حویلی میں جانے کی کیا ضرورت آن پڑی، اور پھر اس طرف کا دروازہ ہر وقت مقفل رہتا ہے تو ہانیہ اس حویلی میں داخل کیسے ہوئی؟ وہ کہاں جا رہی تھی؟ بہت سے سوال تھے جو حسن کے دماغ میں گردش کر رہے تھے، لیکن ان کا جواب دینے والا کوئی نہیں تھا وہاں۔ وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے تیزی سے اس پرانی حویلی کی طرف بڑھا۔ داخلی دروازے کے قریب آیا تو تالا کھلا ہوا ملا۔ اندر داخل ہوا تو وہاں دھول مٹی اور نہ جانے کیا کیا تھا۔ ہر طرف جالے لگے تھے۔ کھانستا ہوا وہ سیڑھیاں تلاشنے لگا۔ جلدی اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا وہ دوسری منزل پر پہنچا اور جس طرف ہانیہ گئی تھی اس طرف بڑھ گیا۔ اب کی بار اس نے آواز دینے سے گریز کیا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ہانیہ اس حویلی میں کیوں آئی ہے۔ بغیر آہٹ پیدا کیے وہ آگے بڑھا۔ کوریڈور سے آگے موڑ مڑتے ہوئے اسے ٹھٹکنا پڑا۔
دائیں جانب ایک کمرے سے دھیمی سے ہنسنے کی آواز آ رہی تھی اور چوڑیوں کی چھنکار کی آواز بھی۔ وہ آواز بلا شبہ ہانیہ کی تھی۔ حسن نے دروازے سے کان لگا کر اندر کی صورتحال کو محسوس کرنا چاہا۔ اب ہانیہ کی باتیں کرنے کی آواز سنائی دے رہی تھی، لیکن آواز اتنی آہستہ تھی کہ حسن کے پلے کچھ نہ پڑا۔ وہ شاکڈ ہوا تھا۔ اس بند کمرے میں کون تھا جس سے ہانیہ باتیں کر رہی تھی؟ اس کے دل میں شک نے سر اٹھایا۔ نہیں نہیں، ہانیہ ایسی نہیں ہے۔ وہ رات کے اس وقت یوں بند کمرے میں بیٹھ کر کسی غیر مرد سے باتیں نہیں کر سکتی۔ دل نے فوراً ہانیہ کی طرف داری کی تھی، لیکن اس کا دماغ اکسا رہا تھا، شک میں مبتلا کر رہا تھا۔ غصے کے عالم میں دروازہ کھول کر وہ چوکھٹ پر آن کھڑا ہوا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر ہانیہ کی آتی آواز ایک دم رکی۔ وہ جہاں کی تہاں رہ گئی۔ اس کی پشت تھی دروازے کی طرف اور کمرے پر بکھرے بال صاف نظر آ رہے تھے۔ وہ نیچے زمین پر آلتی پالتی مارے بیٹھی تھی، لیکن کمرے میں ہانیہ کے علاوہ حسن کو کوئی اور وجود نظر نہ آیا۔ وہ چونکی اور کھونچتی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتا آگے بڑھا۔ ہانیہ ابھی تک اپنی جگہ سے ہلی تک نہ تھی۔ کسی اور کو وہاں نہ پا کر حسن کے منہ سے گہری سانس خارج ہوئی۔ ہانیہ، یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ اور کس سے باتیں کر رہی ہو تم؟ وہ الجھتا ہوا آگے بڑھا اور ہانیہ کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر ایک اور جھٹکا لگا تھا حسن کو۔ چہرے پر میک اپ کیے، سرخ لپسٹک لگائے، کانوں میں جھمکے پہنے وہ یوں تیار تھی جیسے کسی فنکشن پہ جا رہی ہو، جبکہ کتنے ماہ ہو چکے تھے حسن نے اسے کبھی تیار نہیں دیکھا تھا۔ حسن کے لاکھ کہنے پر بھی وہ لپسٹک تک نہ لگاتی۔ حسن کو اس کے ہاتھوں کی مہندی بہت پسند تھی، لیکن اس کے کہنے کے باوجود ہانیہ ہر بار ٹال جاتی۔ اس کے سونے سونے ہاتھ حسن کا دل دکھاتے تھے، لیکن ہانیہ کی طبیعت کے پیش نظر زیادہ اصرار کرنا اسے کبھی مناسب نہ سمجھا۔ وہ آج غیر متوقع طور پر اسے یوں سجے سورے دیکھ کر حسن کے ماتھے پر تیوریاں چڑھنے لگی، لیکن خود پر قابو پاتے ہوئے وہ ہانیہ کی طرف متوجہ ہوا، جو اسے یوں اچانک دیکھ کر خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہانیہ، میں نے پوچھا کس سے بات کر رہی تھی ابھی تم؟ حسن کا لہجہ قدرے سخت ہوا۔ سارا دن آفس میں کام کرنے اور سر کھپانے کے بعد جب وہ شام کو گھر آتا تو ہانیہ کی توجہ حاصل کرنے کی خواہش ہوتی، لیکن اس کی غائب دماغی کے باعث دل محسوس کر رہ جاتا۔ رات میں سوتا تو یوں ہی اکثر ہانیہ کو کمرے سے غائب پاتا۔ ذہنی پریشانیوں اور نیند کی کمی کی وجہ سے وہ خود بھی کبھی کبھار چڑچڑا سا ہو جاتا تھا۔ کوئی نہیں، کوئی بھی تو نہیں ہے یہاں، میں کس سے بات کروں گی بھلا؟ ہانیہ نے ہکلاتے ہوئے کہا، جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ ساتھ ہی وہ ایک جانب دیکھنے لگی۔ حسن اس کی نگاہوں کو تعقب میں دیکھا، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ پرانی زنگ لگی قد آدم کھڑکی کے سامنے پردہ لہرا رہا تھا بس۔ ہانیہ، میری طرف دیکھ کر بات کرو، اس طرف کیا دیکھ رہی ہو؟ حسن تلخ سا ہوا۔ اس کے انداز پر ہانیہ ہرنی جیسی آنکھوں میں خوف و ہراس لیے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی کی جھلک دکھائی دی۔ ایک نظر حسن کو دیکھنے کے بعد وہ فوراً سر جھکا گئی۔ حسن نے بالوں میں ہاتھ پھینک کر خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کی، پھر گہرا سانس بھرتا ہوا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ چلو اٹھو، گھر چلیں۔ ایک ہاتھ سے ہانیہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے دوسرا بازو اس کے کندھے کے گرد حمائل کر کے حسن اسے اٹھنے میں مدد دی۔ بغیر کوئی لفظ کہے وہ اٹھ گئی، البتہ دروازے کے قریب جا کر وہ گردن موڑ کر پھر پیچھے دیکھنے لگی تھی۔ حسن نے بے بسی نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر اسے لیے اس حویلی سے باہر آ گیا۔ آج پھر وہ ہانیہ کو لے کر ڈاکٹر نادیہ اجمل کے پاس آیا تھا، دوسرے سیشن کے لیے۔ اس ایک ہفتے میں اس نے خود پوری احتیاط سے ڈاکٹر کی تجویز کردہ دوائیں ہانیہ کو استعمال کروائی تھیں، لیکن اس کی حالت میں معمولی سا فرق بھی نہیں آیا تھا۔ ہانیہ کو ڈاکٹر کے روم میں ایک جانب بٹھایا۔ اب حسن خود اس ایک ہفتے کی ساری صورتحال سے ڈاکٹر کو آگاہ کر رہا تھا۔ آواز انتہائی دھیمی تھی کہ ہانیہ نہ سن سکے۔ ویسے بھی وہ لاشعوری طور پر جو کچھ کرتی تھی بعد میں اسے کم ہی یاد رہتا تھا، اور حسن کے منہ سے اپنی حالت کے بارے میں سن کر وہ یقیناً پریشان ہو جاتی تھی، اور حسن اسے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی اس کے معاملے میں کوئی رسک لے سکتا تھا۔ اس لیے اب اسے ویٹنگ روم میں بٹھانے کی بجائے اپنے ساتھ ہی لے کر آیا تھا، ڈاکٹر نادیہ کے کیبن میں۔ ڈاکٹر نادیہ اجمل حسن کی باتوں کو سنتے ہوئے ہانیہ کو بھی بغور دیکھ رہی تھی، جو ارد گرد سے بے نیاز دیواروں کو تکی جا رہی تھی۔
اور کبھی سر جھکائے دانتوں سے ناخن کاٹنے لگتی۔ اس کی ہر حرکت سے اس کی اضطراری کیفیت عیاں تھی۔ وہ جب بھی آتی تھی شروع میں اس کی یہی حالت ہوتی، پھر ڈاکٹر نادیہ اجمل سے باتیں کر کے دھیرے دھیرے پرسکون ہو جاتی۔ مسٹر حسن رضا، جب یوں میڈیسن سے بھی مریض کو کوئی فرق نہ پڑ رہا ہو اور نہ ہی وہ اپنے بارے میں کچھ کھل کر بتانے پر تیار ہو، تب ہمیں ایک خصوصی عمل کرنا پڑتا ہے جسے ہپنوٹزم کہتے ہیں۔ اس عمل میں مریض ایک خاص شہر میں جکڑا جاتا ہے، اس کا دل و دماغ ہمارے قابو میں آ جاتا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ مریض کا خود اپنے اوپر کوئی قابو نہیں رہتا، ہم اسے جو چاہیں اگلوا سکتے ہیں، اور اس شہر کے ختم ہونے کے بعد مریض کو کچھ بھی یاد نہیں رہتا کہ اس نے کیا کیا بول دیا ہے ہمارے سامنے۔ یوں کہہ لیں کہ اس عمل کے ذریعے ہم مریض سے اس کی ماضی کے تمام واقعات جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر مریض کی الجھن اس کے دماغی گرہ کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کی وائف بھی اپنے بارے میں کچھ خاص نہیں بتانا چاہتی، تو مجھے انہیں بھی ہپنوٹائز کرنا پڑے گا۔ ان کے علاج کے لیے یہ ضروری ہے، لیکن اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ اور ایک بات اور، ماضی میں انسان نے جو بھی غلطیاں کی ہوں اور جن کا اعتراف وہ ہمارے سامنے کرتا ہے، وہ سب ہمارے پاس ایک راز کی طرح محفوظ رہتا ہے۔ ہم اسے ریکارڈ ضرور کرتے ہیں، لیکن کسی کو وہ ریکارڈنگ دیتے نہیں ہیں، کیونکہ اگر ایسا نہ کیا جائے تو ماضی کی وجہ سے بہت سے لوگوں کا حال تباہی کی نظر ہو جائے۔ میں مسز ہانیہ کو ہپنوٹائز کروں گی، لیکن ان کے راز آپ کو نہیں بتاؤں گی، کیونکہ میں نہیں چاہتی کسی چھوٹی سے چھوٹی بات کی وجہ سے بھی آپ کا گھر خراب ہو۔ یہ سب علاج کی نیت سے کیا جا رہا ہے، تو جیسے ہی میں اصل مسئلے تک پہنچتی ہوں میں ان کا علاج شروع کر دوں گی۔ 60% چانسز ہوتے ہیں اس طریقے میں مریض کی صحت یابی کے، باقی جو اللہ کی مرضی ہوگی ہونا تو وہی ہے۔ ڈاکٹر نادیہ اجمل کی باتیں سن کر حسن کی پریشانی میں مزید اضافہ ہوا تھا، لیکن فی الحال ان کی بات ماننے کے سوا کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ کو مناسب لگے ڈاکٹر، مجھے میری بیوی بہت عزیز ہے اور اس کی صحت یابی کے لیے میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ اگر اس طریقے سے وہ واپس زندگی کی طرف لوٹ آتی ہے تو اس سے بڑی خوشی کی اور بات کیا ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر نادیہ کی باتوں نے اسے ایک امید کا دیا تھما دیا تھا، اور اس دیے کی روشنی میں وہ آگے بڑھنے کی خواہش دل میں پیدا کر چکا تھا۔ اوکے، 2 دن بعد یعنی آپ پیر کو انہیں میرے پاس لے آئیے گا، پھر ان کا ٹریٹمنٹ شروع کرتے ہیں۔ تب تک میں ان کی میڈیسنز چینج کر رہی ہوں، یہ اینٹی ڈپریشن میڈیسنز ہیں، یہ انہیں استعمال کروائیں۔ ڈاکٹر نادیہ کی بات پر وہ سر ہلاتا اٹھا اور کچھ فاصلے پر سر جھکائے بیٹھی ہانیہ کو لے کر باہر کی جانب بڑھا۔ ٹھیک 2 دن بعد حسن ہانیہ کو لے کر پھر ڈاکٹر نادیہ کے پاس حاضر ہوا۔ مسٹر حسن، آپ چاہیں تو جا سکتے ہیں، ہمیں کچھ وقت درکار ہے اس علاج کے لیے، چند گھنٹے لگیں گے۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ باہر ویٹ کرنا چاہتے ہیں یا جاب پہ جانا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر نادیہ اجمل نے کچھ ضروری سامان میز پر رکھتے ہوئے حسن کو مشورہ دیا۔ وہ شش و پنج میں مبتلا ہو گیا۔ چند لمحوں بعد فیصلہ کرتے ہوئے اس نے سر اٹھایا۔ میں باہر ویٹنگ روم میں انتظار کر لوں گا، آپ کو جتنا وقت درکار ہے آپ لیجیے، لیکن میں ہانیہ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا، کیونکہ اس کی زندگی میں وہی ایک لڑکی تھی جو سب سے زیادہ اہمیت رکھتی تھی۔ اس سے قبل وہ کام کی دھن خود پر سوار کر کے اسے تنہائی کا عادی بن چکا تھا، لیکن اب نہیں۔ اب اپنی غلطیوں کو سدھارنے کا وقت تھا، اور اسے ہر جگہ ہانیہ کے ساتھ ہی ہونا تھا۔ آل رائٹ، پھر آپ باہر جائیں تاکہ میں اپنا کام شروع کر سکوں۔ ڈاکٹر کی بات پر وہ سر ہلاتا ہوا اٹھا، ایک نظر برابر بیٹھی ہانیہ پر ڈالی جو کنفیوزی سے دیکھ رہی تھی۔ ڈونٹ وری ہانی، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں باہر ہی ہوں۔ اس کے گال کو سہلاتا ہوا وہ باہر نکل گیا۔ مس ہانیہ، آپ اس چیئر پہ آ جائیں۔ ڈاکٹر نادیہ کے کہنے پر وہ اٹھی اور جھجکتی ہوئی مطلوبہ جگہ پر جا بیٹھی۔ ڈاکٹر نادیہ نے کمرے کی لائٹس آف کرتے ہوئے ٹیبل لیمپ آن کیا اور اس کی روشنی بھی کم کر دی۔ کمرے میں اب نیم اندھیرا تھا، اور جس جگہ ہانیہ بیٹھی تھی وہاں روشنی کافی کم تھی۔ اپنی آنکھیں بند کر لیجیے۔ ڈاکٹر نادیہ کے کہنے پر وہ ڈرتی ڈرتی اپنی آنکھیں بند کرنے گئی۔ نہ جانے کیا ہونے والا تھا، دل میں طرح طرح کے خدشات ابھر رہے تھے۔ چند لمحوں بعد ہی اسے ایسے لگا اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو رہی ہے۔ دماغ جیسے سن سا ہو رہا تھا۔ اسے محسوس ہونے لگا جیسے اس کا ذہن گہری نیند میں ڈوبتا جا رہا ہو، تاریکی ہی تاریکی ہر طرف۔ کہیں دور سے ڈاکٹر نادیہ کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اپنے بارے میں بتائیں، شروع سے سب، ہوش سنبھالنے کے بعد سے لے کر اب تک جو باتیں، جو واقعات آپ کے ذہن میں محفوظ ہیں وہ سب بیان کریں۔ ٹیپ ریکارڈر آن کرتے ہوئے ڈاکٹر نادیہ اب اس کی بولنے کی منتظر تھی۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ جلد حاضر ہوں گے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ۔
ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ شکریہ۔